آپ سمجھتے ہیں شاید زندگی کا اینڈ ہے موت، یہ بڑی غلطی ہے۔ موت بائبل کے مطابق زندگی کا اینڈ نہیں ہے۔ بائبل کے مطابق موت جو ہے خدا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی کا نام ہے۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ کے لیے ترک دیے جاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہمیشہ کے لیے رد کیے جاتے ہیں، موت جو ہے بائبل کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا سے جدائی کا نام ہے۔ سنیے، جہاں بائبل بہت کچھ آپ کو سکھاتی ہے، وہاں بائبل آپ کو خدا کی ذات کے تعلق سے، وہاں بائبل آپ کو یہ بھی کہتی ہے، یسوع نے کہا کہ قیامت اور زندگی ہاللویا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور پھر کیا کہا؟ کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، غور سے سنیے گا، بیٹا قیامت بھی ہے، بیٹا زندگی بھی ہے۔ آپ جس زندگی کی خواہش رکھتے ہیں وہ زندگی محض جینا نہیں ہے، وہ زندگی محض لمبی عمر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بلکہ وہ زندگی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اور جو زندگی خدا کا بیٹا ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ زندگی محض جینا یا محض لمبی عمر نہیں ہے۔ براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794943 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92,319,894,893. 3 چیپٹر اس کے دامی ورس۔ آج ہم مسیح کی آمد ثانی پر غور کریں گے۔ اس وقت جو چرچ کی آس ہے، چرچ کی امید ہے، یا پھر جس بات کے لیے چرچ منتظر ہے، میرے عزیزوں، وہ خداوند کی آمد ثانی ہے۔ آمین۔ تو آئیں نامی ورس کو ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم کچھ باتیں جو ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کے کلام کو اور خدا کے وعدوں کو سچ نہیں مانتے۔ غور سے سنیے گا بات کو اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں اور ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کے کلام کو، اور جب خدا کے کلام کی بات آتی ہے تو یہ صرف خدا کے کلام ہی کی نہیں ہوتی بلکہ کلام کرنے والے کی بھی ہوتی ہے۔ آمین۔ تو اگر یہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ وہ خدا کو سچ نہیں مانتے، لیکن یاد رکھیے گا دنیا میں، غور سے سنیے، کوئی ایک شخص بھی، بات کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، دنیا میں کوئی ایک شخص بھی نہ مانے
کہ خدا سچا ہے تو بھی یاد رکھیے گا خدا اپنی ذات میں صادق ہے اور سچا ہے. ایک شخص بھی. اس لیے یاد رکھیے گا خدا صادق ہے، خدا سچا ہے، اور آپ جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا سچائی کا خدا ہے. آمین. بلا جھجک اور بغیر کسی پرابلم کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اندھا اعتماد، یہ ورڈ ہم لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں. آپ خدا کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندھا اعتماد، آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لے، جو وہ کہتا ہے وہ کر کے رہے گا. ہلیلویا. اور رتی بھر اس میں فرق نہیں آئے گا. آمین. اس لیے بیٹیوں، بائبل پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، کتنا جانتے ہو خدا کو کتنا نہیں جانتے، آج یہ جان لو کہ جس خدا کی آپ بندگی کرتے ہیں وہ خدا صادق ہے، وہ خدا سچا ہے. ایک دفعہ زوردار اس کو عزت دے، اس کو جلال دے. نامی ورس کو کھولیے جلدی سی، 3 چیپٹر، اور بغور کلام کو سننے کی کوشش کیجیے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے آج لے کر جائیں. آمین. نامی ورس، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا. جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. آمین. خداوند، کچھ لوگ ایسے تھے جیسے میں نے شروع میں کہا، مسیح کی آمد ثانی کا وعدہ، بہت سے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے جو یسوع مسیح نے کیا اور بائبل مقدس میں بار بار اسے دہرایا گیا ہے، اور آج ایماندار مسیح کی آمد ثانی پر آس لگائے ہوئے ہیں. آمین. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی جو خدا کے اس وعدے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اوپر کی آیات کو آپ پڑھیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سے نظام چل رہا ہے، نسل در نسل، خلقت کے شروع سے جیسے نظام چل رہا ہے، سورج اگتا ہے، رات ہو جاتی ہے، پھر دن ہو جاتا ہے، موسم آتے ہیں، گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، اور اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے، اور فصلیں اگتی ہے، اور انسان آتے ہیں، انسان سو جاتے ہیں، اور بادشاہتیں بنتی ہے اور پھر مٹتی ہے. یہ نظام چلتا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. تو نہ ماننے والے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وعدہ کہ مسیح آئے گا، یہ وعدہ سچا نہیں ہے. یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا. انسان آئیں گے، سو جائیں گے، مر جائیں گے، اور بس بات ختم. اس سے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن ہم ایسا نہیں مانتے. ہمیں دنیا جو مرضی کہہ لے، ہم ایسا نہیں مانتے. خیر، ہو سکتا ہے، سنیے غور سے، ہم بھی یہ سوچتے ہو
کہ مسیح کب آئے گا؟ 2021 ہو چکی ہے اور مسیح کب آئے گا؟ 2025 میں ہے ہم، تو 2025 میں ہے ہم، اور مسیح کب آئے گا؟ دنیا کے حالات بڑے خراب ہیں، آزمائشیں بہت زیادہ ہے، جنگیں لگی ہوئی ہے، مہنگائی ہے اور بڑی پرابلم ہے اس دنیا کے اندر۔ تو جو وعدہ ہے کہ میں آؤں گا تو وہ کب پورا ہوگا؟ مسیح کب آئے گا بھی یا نہیں آئے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ چرچ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو یہ سوچتے ہوں، لیکن آئے غور کریں بات کو۔ جیسے میں نے کہا کہ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، آمین۔ لیکن جیسی دیر کچھ لوگ سمجھتے ہیں بات ویسی نہیں ہے۔ بات کیسی ہے؟ مسیح کی آمد ثانی کیوں نہیں ہو رہی؟ مسیح کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جبکہ بائبل میں بار بار یہ وعدہ دہرایا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر ڈیلے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیر کی وجہ کیا ہے؟ تو آج اس بات پر غور کریں، اور خدا نے بتایا ہے کہ وہ وجہ کیا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہمیں خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ سنو غور سے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی اس قابل نہ ہو کہ مسیح کے ساتھ آسمان پر جانے کی حالت میں، تو آپ خدا کی شکر گزاری کیجئے کہ خدا تحمل کیے ہوئے ہے، آپ اچھی حالت میں نہیں بھی تو بھی وہ برداشت آپ کو کر رہا ہے اور آمد ثانی کو ڈیلے کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ ہم نے صرف ہلاکت لفظ سنا ہے، لیکن ہلاکت، جس ہلاکت کی بائبل بات کرتی ہے، ہم اس ہلاکت کے منظر سے بالکل ناواقف ہیں۔ بیٹیوں غور سے سنیے، ہم نے صرف ہلاکت کا لفظ سنا ہے، یا ہم ہلاکتیں جو موجودہ زمانے میں ہو رہی ہے، دنیا کے اندر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ہم وہ ہلاکتوں کو جانتے ہیں۔ ہم آئے دن جو ہے نیوز دیکھتے ہیں، ہم آئے دن جو ہے سوشل میڈیا پر ان گنت واقعات دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں، لوگ قدرتی آفات سے مرتے ہیں، لوگ جنگوں کے وسیلے مرتے ہیں، لوگ بھوک کے ساتھ مرتے ہیں، لوگ گرمی کے سبب سے مرتے ہیں، لوگ بھونچال کے آ جانے سے مرتے ہیں۔ ان گنت ایسے واقعات ہمیں ہر روز سننے کو ملتے ہیں، اور ہم ہلاکتیں دیکھتے ہیں۔ لیکن سنو، ابھی یہ ایک غور سے سنیے گا، ابھی یہ 2-3 دن ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ 18 یا 16 یا 18 خاندانوں کی، تو وہ یہ پاکستان کی ہے، وہ سیل کرنے کے لیے گئے، تو ساری فیملی تھی، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے۔ سنیے گا اس سے بات کو سمجھیے۔ تو ہم سب وہ دیکھ کر منظر حیران ہے، اور ہمیں دکھ ہو رہا ہے، خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ 18 لوگ ایک گھر کے مر گئے، 18 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی، زندگی کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اب دنیا سے خاتمہ ہو گیا، سیلیں ختم ہو گئی، سارے منصوبے ختم ہو گئے، ساری پکنک ختم ہو گئی، ساری عیش و عشرت ختم ہو گئی، زندگی کی کھیل جو ہے اس دنیا میں وہ ختم ہو گئی۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم دیکھ کر کہ کس طرح سے پانی کا ریلا آتا ہے، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں
وہ دہائیاں دے رہے ہیں کوئی امداد آ جائے, کوئی مدد آ جائے, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور آخر پھر یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ جو ہے جس جگہ پہ تھے اس جگہ جو ہے وہاں تک پانی آ گیا, اور وہ سارے لوگ, وہ ساری فیملی جو ہے اس پانی میں ہلاک ہو گئی. یہ ابھی 2-3 دن کا واقعہ. پھر سنیے غور سے ذرا, آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجیے, اسرائیل کی ایران کی جنگ اور روس کی اور یوکرین کی جنگ, یوکرین اور روس یہ تقریباً 3 سال سے چل رہا ہے. آپ ان شہروں کو دیکھیں, وہ شہر ویران ہو گئے, اور ان شہروں میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مٹ گئے, ان کا نام و نشان مٹ گیا بارود نے. اور یاد رکھیے گا کہ ان پر گرنے والے مسائلوں نے اس جگہ کو اور اس میں رہنے والوں کو مٹا کر رکھ دیا. یہ یاد رکھیے گا, یہ سب کچھ آپ کے اور میرے سامنے ہے. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے, سنیے غور سے, ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر یہ کیا ہو رہا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی مر جائے, ہمارے ہاتھوں میں کوئی جان دے دے, گھر میں صفے ماتم بچھاتا ہے, ہم دکھی ہوتے ہیں. اس گھر میں کیا ہوا, اس گھر کا سربراہ چلا گیا, بھائی چلا گیا, یا کوئی اور چلا گیا. ہلاکتیں دیکھ کر, دنیا کے اندر ہلاکتیں دیکھ کر ہم اتنے دکھی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جس ہلاکت کی بات بائبل کر رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس سے کیا ہے, زیادہ بھیانک, کہیں زیادہ بھیانک ہے. آپ یہ ہلاکتیں دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں, آپ کی جان میں جان نہیں رہتی ہے, آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, آپ دکھی ہو جاتے ہیں, آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جس ہلاکت سے آپ کو بچانا چاہتا ہے, خدا جس ہلاکت کے لیے اپنے بیٹے کی آمد سازی کو ڈیلے کر رہا ہے, اپنے بیٹے کو روکے ہوئے ہیں, وہ ان ہلاکتوں سے کہیں زیادہ بری اور بہت بھیانک ہلاکت ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس ہلاکت کا حصہ بن جائیں. بیٹیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا نہیں چاہتا. ہوش میں آ جاؤ, یہ منظر دیکھ کر آپ کی جان میں جان نہیں رہتی تو وہ منظر اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے. سنیے, میں چھوٹی سی, ادھر میری طرف دیکھیے, چھوٹی سی توجہ اس ہلاکت کی طرف. بائبل مقدس میں لکھا ہے جس ہلاکت سے خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے, جس ہلاکت کے لیے وہ ڈیلے کر رہا ہے, جس ہلاکت کے لیے ہمارے نامناسب رویوں کو برداشت کر رہا ہے. سنیے غور سے, وہ ہلاکت کیسی ہے, اس کا منظر کیسا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں کا کیڑا نہیں مرتا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ وہاں کی آگ نہیں بجھتی ہے, بائبل میں لکھا ہے وہاں پر جانے والے جو ہیں ان کا رونا اور دانت پیسنا یہ کبھی ختم نہ ہوگا. بیٹیوں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وہاں پر جانے والوں کا کیڑا نہیں مرتا, وہاں پر جانے والوں کا دانت پیسنا, رونا کبھی ختم نہ ہوگا. یہ ہلاکت جس کی بائبل بات کر رہی ہے, یہ ہلاکت ایسی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس دنیا میں انسان تکلیف سہتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, یا کوئی اور اذیت انہیں دی جاتی ہے, اذیت ختم ہو جاتی ہے, کب تک آپ ایک انسان کو اذیت دے سکتے ہیں؟ کب تک دے سکتے ہیں؟ جب تک اس بدن میں جان باقی ہے. لیکن یہ نکل گئی تو اذیت ختم ہو گئی. لیکن جس ہلاکت کی بائبل بات کر رہی ہے, یاد رکھیے گا وہاں کی اذیت ختم نہیں ہوگی. آپ سمجھتے ہیں شاید زندگی کا اینڈ ہے موت, یہ بڑی غلطی ہے.
मौत बाइबल के मुताबिक जिंदगी का एंड नहीं है। बाइबल के मुताबिक मौत जो है खुदा से हमेशा हमेशा के लिए जुदाई का नाम है। ऐसे लोग जो हमेशा के लिए तर्क किए जाते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा के लिए छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा के लिए रद्द किए जाते हैं, मौत जो है बाइबल के मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए खुदा से जुदाई का नाम है। सुनिए, जहां बाइबल बहुत कुछ आपको सिखाती है, वहां बाइबल आपको खुदा की जात के तलक से, वहां बाइबल आपको ये भी कहती है, यीशु ने कहा कि क़यामत और जिंदगी, हालेलुया, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। और फिर क्या कहा? कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, गौर से सुनिएगा, बेटा क़यामत भी है, बेटा जिंदगी भी है। आप जिस जिंदगी की ख्वाहिश रखते हैं वो जिंदगी महज जीना नहीं है, वो जिंदगी महज लंबी उम्र नहीं है, याद रखिएगा, बल्कि वो जिंदगी खुदा का इकलौता बेटा है। और जो जिंदगी खुदा का बेटा है, याद रखिएगा कि वो जिंदगी महज जीना या महज लंबी उम्र नहीं है। इसलिए बात को समझिएगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी है, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और लिखा है आगे फिजिकली मौत, अगर कोई मर भी जाए, अगर कोई मर भी जाए, साथ रहिए जरा, इस बात को दोहराइए, ये फिजिकली मौत है, जिस्मानी मौत। हमने मरना है, ईमानदार भी मरे हैं और हमने भी मरना है और नाफरमानों ने भी मरना है। ये मौत सब पर आनी है, ये इस मौत से हर किसी ने गुजरना है। कलाम में लिखा है जो औरत से पैदा हुआ वो थोड़े दिनों का। इंसान के लिए इस दुनिया में आना और एक बार मरना मुकर्रर है। फिजिकली मौत ये मुकर्रर है, लेकिन सुन लीजिए गौर से, बाइबल कहती है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो क्रोस के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो क्रोस से बहते हुए लहू के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बाइबल का ये बयान है कि वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, वो जिंदा रहेंगे। जिंदा कैसे रहेंगे? मर भी गए तो भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि मौत उन्हें खुदा से जुदा नहीं कर सकती है। आमीन। मौत बाइबल के मुताबिक जुदाई है मेरे अजीजों, आप समझिए इस बात को। इसलिए वो जिंदा रहेंगे जो कि जिंदा खुदा के पास रहेंगे, इसलिए वो जिंदा रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खुदा के पास रहते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। खुदा जिंदगी है, खुदा जिंदगी का मंबा है। और जो खुदा के साथ रहता है, जो खुदा के पास रहता है, वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहता है। इसलिए जो खुदा से दूर होता है वो मर जाता है, वो यहाँ भी मर जाता है। सुनो गौर से सुनिएगा, अगर आप में से कोई भी खुदा से दूर है, अगर आप में से कोई भी, मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि आप में से कोई भी खुदा से दूर है, आपकी खुदा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आपका खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, आपका खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं है, आप जिंदा भी है लेकिन खुदा की निगाह में आप मरे हुए हैं, मुर्दा है। समझिए, लेकिन जिसका खुदा के साथ तल्लक हो जाता है, जो बेटे को पकड़ लेता है, जो बेटे के साथ बेबस हो जाता है, याद रखिएगा कि वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया।
लेकिन जिसका बेटे के साथ तल्लक नहीं वो जिंदा रहकर भी मरा हुआ है, क्योंकि मौत असल में खुदा से जुदाई दूरी का नाम है। और जिस हलाकत की मैं बात कर रहा हूँ उससे मुराद क्या है? उससे मुराद है हमेशा के लिए रद्द किया हुआ इंसान, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरे ज़हन में आ रही है। हाबल और काहिन जी, काहिन को आप जानते हैं, आदम के बेटे। काहिन जो है वो रद्द किया हुआ था। गौर से सुनिएगा बात को, आप बाइबल पढ़ते हैं, गौर से सुनिए बेटियों। काहिन रद्द किया हुआ था और खुदा ने जब उसे रद्द किया तो उस रद्द किए हुए इंसान का क्या रवैया था? उसने कहा, क्योंकि उसने अपने भाई का कत्ल किया था तो खुदा ने उसे रद्द कर दिया। और जब खुदा किसी को रद्द कर देता है तो उसने क्या कहा कि ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, जो मुझे पकड़ेगा वो मुझे मार डालेगा, ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं जमीन में मारा मारा फिरूंगा। याद रखिएगा, जो रद्द हो जाते हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो खुदा जिनको छोड़ देता है उनकी सजा जो है, उनका हाल बहुत बुरा है। ये याद रखिएगा। इसलिए अपनी हलाकत या जिस हलाकत की बाइबल बात कर रही है, खुदा जिस हलाकत से मुझे और आपको बचाना चाहता है, आप शायद उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बाइबल में लिखा है कि वो हमेशा की आग की झील है और हमेशा जलती रहेगी और कभी ना बुझेगी, और लिखा है वहां का कीड़ा भी नहीं मरता। सुनो और आपको किसने कहा कि आपकी जिंदगी खत्म है? आपकी जिंदगी खत्म नहीं है। अगर जिंदगी खत्म हो गई तो किस्सा ही खत्म हो गया। आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, आप रद्द किए जाएंगे, आप छोड़ दिए जाएंगे। खुदा हमेशा के लिए आपको रिजेक्ट कर देगा, आप आग की झील में जाएंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, जिंदा ही रहेंगे, लेकिन सजा पाते रहेंगे और हमेशा दांत पीसते रहेंगे कि मैंने खुदा के बेटे को रद्द किया, मैंने जिंदगी को रद्द किया, मैंने खुदा के बेटे से मिलने वाली नजात को ठुकराया है। अब मैं ऐसी जगह पे हूँ जिसकी अज़ियत कभी खत्म ही नहीं हो रही। तो मेरे अज़ीज़ों, फिर खुदा मेहरबान और रहीम है, हमें कहां से बचाना चाहता है? बेटियों, कहां से भाइयों बचाना चाहता है? यीशु मसीह की आमद सानी जो कि बिल्कुल करीब है और खुदा के मुकर्रर वक्त के मुताबिक होगी। खुदावंद बड़े जलाल के साथ आएगा, हालेलुया, और वो अपनों को पहचानता है। याद रखिएगा, खुदा अपनों को पहचानता है, खुदा अपनों को पहचानता है। इसलिए लिखा है कि जमीन के चारों कोनों से वो अपनों को जमा कर लेगा। हालेलुया, जोरदार। खुदावंद अपनों को जानता है, खुदावंद अपनों को पहचानता है, वो अपनों को ले जाएगा। जैसे भूसे को और गेहूं को जुदा करते हैं, याद रखिएगा, हम जुदा नहीं कर सकते, लेकिन खुदा भूसे और गेहूं में फर्क करना जानता है। खुदा अपनों को जानता है, खुदा भूसे को अलग करेगा, खुदा गेहूं को अलग करेगा, खुदा गेहूं को अपने खत्ते में जमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार। इसलिए मेरी बेटियों बहनों, महज जीना नहीं है, महज खाना नहीं है, महज जरूरतें नहीं है। अपनी अतात पर गौर करो, अपनी जिंदगी पर गौर करो। खुदा के बेटे की आमद सानी होने वाली है, लेकिन खुदा डिले कर रहा है, खुदा ने रोका हुआ है, खुदा तहम्मुल किए हुए है। खुदा जो है इस वादे को पूरा करेगा, लेकिन देर कर रहा है। देर की वजह क्या है? क्योंकि हम में से बहुत ऐसे हैं जो तैयार नहीं है, और अगर आ गया बेटा तो फिर बहुत से जो तैयार नहीं है वो अबदी हलाकत में चले जाएंगे।
خدا سنیے غور سے، خدا کیوں ہمیں ہلاکت میں نہیں بھیجنا چاہتا؟ میرے ساتھ یسایہ کا ایک حوالہ لیجیے گا، جلدی سے، بہت سی باتیں ہیں لیکن میں بس 2-4 منٹ اور، یسایہ کا صحیفہ، یسایہ حزقیل، سوری، جلدی سے۔ ہم خدا کی نرمی کو، خدا کے تحمل کو شاید اور معنوں میں لیتے ہیں، لیکن بھائیوں بہنوں غور سے سنو، کیا کمال ہے آپ میں؟ کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو زندگی اور سانس جو چل رہی ہے وہ کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو آپ صبح دیکھ ہی نہ سکیں، اگلا لمحہ ہی دیکھ نہ سکیں، پھر آپ اس کے تحمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ گناہ کیے جا رہے ہیں، آپ نافرمانی کیے جا رہے ہیں، آپ اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ پھر بھی تحمل کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں ایکشن نہیں لیتا؟ وہ کیوں گناہوں کا بدلہ نہیں لیتا؟ یاد رکھیے، خدا بدلہ لیتا ہے، لیکن جہاں وہ بدلہ لیتا ہے وہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو وہ سامنے رکھتا ہے۔ آئے ذرا غور سے اس صحیفے میں سے 18 چیپٹر جلدی سے نکالیے گا، 18 چیپٹر اور اس کی 23 آئے۔ بیٹھیو ذرا غور سے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو، غور سے سنو، چرچ میں آؤ، جب کلام سنو، جب خدا فرما رہا ہو تو ابراہیم کیا کرتا تھا؟ عاجز ہو کر اپنا سر پاؤں کے اندر دے کر کہتا تھا، خداوند تیرا بندہ حاضر ہے۔ بغور سننا خدا کی بات۔ آج چرچ کے اندر ایسا نہیں ہوتا، آپ کا دھیان دائیں بائیں ہوتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، جب خداوند فرمائے تو سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے اور صرف خدا کی بات ہی اہم رہ جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک دفعہ زندہ خدا کے لیے، روح والا خدا ہے، زور والا خدا ہے، قدرت والا خدا ہے، جلال والا خدا ہے، لیکن جہاں یہ سب کچھ ہے وہاں ایک اور بھی بات ہے، اور وہ بات اس آیت میں موجود ہے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی رمش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ سنو غور، شریر کی موت میں خدا کی خوشی ہے، حالانکہ وہ شریر ہے، اپنے کاموں کا بدلہ اس نے پایا ہے، لیکن خدا پھر بھی خوش نہیں ہے۔ سنو غور سے، کیسا مہربان خدا ہے، کیسا عظیم خدا ہے۔ شریر ساری زندگی بدی کرتا رہا، ساری زندگی خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہے، ساری زندگی خدا کو رد کرتا رہا ہے، ساری زندگی خدا کے خلاف گزار دی ہے، شریر ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، بغاوت کرتا ہے، پھر بھی خدا اس کی موت سے خوش نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ جس ہلاکت کی میں اور آپ بائبل بات کرتی ہے، اس ہلاکت کی پکچر، اس کا وہ ہلاکت جو ہے وہ بہت بھیانک ہلاکت ہے۔ جو موجودہ ہلاکتیں ہیں ان سے کہیں زیادہ بری اور سخت ہلاکت ہے، اور ایسی ہلاکت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہم اس ہلاکت میں رہیں گے اور اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو خدا، سنیے غور سے، جو خدا ہلاک کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، یاد رکھیے گا وہ پھر بھی اپنے اس اختیار کو ڈیلے کرتا ہے
اور دیر کرتا ہے اور برداشت کرتا ہے اور تحمل کرتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ مجھ پہ یہ الزام نہ لگانا، میرے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ کائنات کا خدا قادر مطلق خدا جو ہے وہ شریروں کی ہلاکت سے خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا بدکار کی ہلاکت سے خدا کبھی خوش نہیں ہوتا ہے، خدا کسی کی بھی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ کیوں خوش نہیں ہوتا؟ نیچے کی ایک اور ورس پڑھیے جلدی سے، 31 ورس۔ کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے بازا اور خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ، زوردار خداوند کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اب سنیے غور سے، جہاں وہ مہربان ہے، جہاں وہ رحیم ہے، جہاں وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، جہاں وہ شفقت میں غنی ہے، بہت سی صفات ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، اور بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوبی اس کی ذات میں یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور محبت ہلاکت نہیں چاہتی۔ آمین۔ خدا شریر کی ہلاکت سے خوش نہیں، باغی انسان ہے، نافرمان انسان ہے، پھر بھی خدا خوش نہیں ہے یہ مر جائے، یہ ہلاکت میں چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں بہت سی باتیں اس کی ذات میں ہے، وہاں ان سب باتوں میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ جس خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے وہ خدا محبت ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ، اور اس لیے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، اور بیٹے میں بھرپور طور پر کیا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، سن لو، خدا شریر کی ہلاکت سے خوش نہیں ہے، بلکہ ہر ایک بدکار کے لیے، ہر ایک شریر کے لیے، ہر ایک نافرمان کے لیے خدا نے بچنے کی راہ جو ہے اپنے بیٹے میں تیار کر دی ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ، آؤ اس زندگی کے مالک کے پاس آؤ، آؤ اس راہ اور زندگی کے پاس آؤ، آؤ خدا کے بیٹے کے پاس آؤ، آؤ مسیح مصلوب کے پاس آؤ اور ایمان لاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو۔ آمین۔ ہاللیلویہ، سو اس لیے بیٹھیوں میں ختم کرتا ہوں، خدا کسی کی ہلاکت، اگر آپ اس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ فزیکلی موت زندگی کا اینڈ ہے، خبردار ہو جانا، یہ ابلیس کا فریب ہے، یہ ابلیس کا دھوکہ ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ شریر بھی زندہ ہو جائیں گے، قیامتیں ہوگی، راست بازوں کی قیامت بھی ہوگی، ناراست لوگوں کی قیامت بھی ہوگی، ناراست لوگوں کو جسم ملیں گے، اور بائبل میں لکھا ہے جہاں جہاں ان کے جسم ہے ان کی روحوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر جو برہ سفید تخت پر بیٹھا ہوگا جس کو رد کیا گیا ہے، جو خون کی پوشاک جو ہے، جو سرخ ریڈ کی پوشاک آج بھی پہنے ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ گناہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، خدا کے بیٹے نے کفارہ دے دیا ہے، نجات کی راہ تیار ہو گئی ہے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی رد کرے گا بیٹے کو اور اس کی صلیب کے پاس نہیں آئے گا، لہو میں نہیں چھپے گا، تو سن لیجئے سفید تخت لگے گا اور بیٹا بڑے جلال اور بڑے روب کے ساتھ بیٹھے گا، اور کتابیں کھولی جائیں گی، اور پھر ہر ایک کے اعمال کے مطابق خدا کا بیٹا ہر ایک انسان کا حساب کرے گا۔ لیکن ایک آشنا ورس، جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے، آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ اذیت ختم ہو جائے گی، یہ آزمائشیں کچھ دیر کے لیے ہے،
ये आजमाइशें कुछ देर के लिए बाइबल में लिखा है, उससे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करता है। आपको कोई अज़ियत दुश्मन कहाँ तक, अय्यूब को कहाँ तक अज़ियत दी शैतान ने? सुनो गौर से, आप आज़माइशों के अंदर है, इब्लीस आपको टॉर्चर कर रहा है, आसमानी मुखालिफ कुव्वतें आपको अज़ियत दे रही है, आप बीमारियों के अंदर है, आप परेशानियों के अंदर है, कारोबार में लॉस हो चुका है, कुछ बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ तक वो जाएगा? यहाँ तक ही जा सकता है कि आपकी जान ले ले। लेकिन सुनो बाइबल क्या कहती है, लिखा है कि उससे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करता है। किससे डरना है? उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को, याद रखिएगा, खुदा दोनों पर इख्तियार रखता है। इब्लीस जो है, याद रखिए, आपके जिस्म को अज़ियत दे सकता है, लेकिन खुदा जो है वो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम में फेंक सकता है। इसलिए डरो तो किससे डरो? यहोवा खुदा से डरो। हालेलुया। डरो तो किससे डरो? यहोवा खुदा से डरो। आज का कलाम अपनी जिंदगी में ले लो, अपना नाम किताब हयात में लिख लो। खुदा का बेटा अपनी भेड़ों को जानता है, खुदा अपनों को जानता है, और जो खुदा के अपने हैं, कलाम में लिखा है तीमुथियुस के दूसरे खत में कि जो खुदा का नाम लेता है वो नाराजगी से बाज रहे। जो खुदा का नाम लेता है वो नाराजगी से बाज रहे। तो खुदा देर क्यों करता है? फिर खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। नूह के तूफान का वाकया कितनों ने सुना? 120 साल, कितना अरसा था? 120 साल 120 साल का अरसा था, और 120 साल खुदा तहम्मुल किए हुए था। खुदा के बेटे ने जब वो आया तो उसने यरूशलेम को देखा, यहूदियों को देखा, उसने कहा मैंने कितनी बार चाहा लेकिन तुमने न चाहा। वो चाहता है, क्या चाहता है? कि हम जिंदा रहे। वो जिंदगी देना चाहता है, वो मौत से खुश नहीं। नूह ने क्या किया? 120 साल में क्या किया? पता नहीं कितनी तादाद थी दुनिया के अंदर, लेकिन 120 साल में उसने क्या किया? 120 साल में उसने ये काम किया कि खुद भी बचा और अपने घराने के 7 लोगों को बचा लिया। आप कुछ भी ना कीजिए, बहुत सुनिएगा, अपनी सारी जिंदगी में, बहुत सुनिए, कुछ भी ना कीजिए, अपनी सारी जिंदगी में अपने आप को और अपने घराने को बचा दीजिए। हमें खुदा किसी की हलाकत, खुदा वादों का सच्चा खुदा है। जहाँ वादों का सच्चा है, खुदा मोहब्बत है, तहम्मुल करता है, नामुनासिब रवैया बर्दाश्त करता है। लिखा है 40 साल बनी इस्राएल कौम के तरफ से खुदा कहता है, कितने साल? 40 साल। खुदा कहता है 40 साल मैं इनके साथ बियाबान में रहा, मैं इनके साथ मारा फिरता रहा 40 साल, और मैंने इनको बर्दाश्त किया। कितने साल? 40 साल। खुदा बर्दाश्त करने की खुदा के अंदर खूबी है। इसलिए आप गुनाह करके भी जिंदा है, वजह क्या है? खुदा बर्दाश्त करता है। लेकिन खुदा की बर्दाश्त का गलत मतलब ना लीजिएगा। क्यों बर्दाश्त करता है? क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो आपकी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि बेटे को कबूल करो और हमेशा की जिंदगी पाओ। हालेलुया। जोरदार जिंदा खुदा के लिए आए, अपने सरों को झुकाए।